بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی والا اور اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان کے حوالے سے مجھے کیا کیا تانے سننے کو ملے۔ یہ ہارون الرشید صاحب کی ایک تحریر جس کو میں آپ کی نظر میں مزید جاننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ڈیلی والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفکیشن ضرور آن کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لاہور گالیاں بکنے والوں کی خدمت میں آداب، اپنے اعمال کی سزا سے بھی کوئی بچا ہے اور نہ بچے گا۔ احمد فراز کا ایک مصرعہ یوں ہے: چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ جسٹس افتخار چیمہ، پولیس افسر ذوالفقار چیمہ اور مالج نثار چیمہ کے گرامی قدر والد محمد اسلم خان مرحوم۔ نامور کالم نگار ہارون رشید اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گوہر شب چراغ تھے۔ 1946 کے الیکشن میں مسلم برصغیر کے مقدر کا فیصلہ صادر ہونا تھا۔ ان کے گاؤں میں ڈالے گئے 500 میں سے 499 ووٹ دوسرے سے ووٹ قائد اعظم کے نکلے۔ یہ اس کے طفیل تھا جس کے حسن اخلاق نے دھوم مچا رکھی تھی۔ تینوں بھائی نیک نام ہیں، ہم جولی ایک دوسرے سے الٹا کرتے ہیں۔ ایک کشمیری خاندان کے فرزندوں کو زچ کیا، اسلم خان نے چوک میں عدالت لگائی اور اپنے بچوں کے خلاف فیصلہ صادر کیا۔ ذوالفقار چیمہ سے اچھے پولیس افسر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن قومی تاریخ سے 10-12 بہترین پولیس افسروں کا انتخاب کرنا ہو تو چیمہ صاحب کو شمار کرنا ہوگا۔ جہاں گئے، جرائم پیش آئے، زندگی دشوار اور شرفا پہ آسان کی کوشش کی۔ کتنے ہی ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا، نثار چیمہ سے بہتر معالج بہت مگر ان سے درد مند شاذ دیکھا۔ حسن اخلاق میں اپنے باپ کی تصویر، ہولی فیملی، چودھری پرویز الہی نے تبادلہ کیا تو شہر کا شہر سراپا احتجاج تھا۔ مجھ سے انہوں نے کہا، حیران ہوں کہ کوئی ڈاکٹر اتنا مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمیں ناصر چٹھا کے فرزند احمد چیمہ کو آسانی سے ہرا نہ سکتا۔ وہ ایک بہت باصلاحیت اور پرعزم آدمی تھا۔ ایک صدی سے چٹھا خاندان میں سیاست چلی آتی ہے۔ ان دونوں کے بڑے بھائی جسٹس افتخار چیمہ کے بارے میں ایک اخبار نے جھوٹی خبر چھاپی۔ جسٹس افتخار چودھری نے یہ کہا تھا، اپنی دیانت میں قسم نہیں کھاتا مگر جسٹس افتخار چیمہ کی امانت دیانت پہ حلف دے سکتا ہوں۔ 5 برس ہوتے ہیں کہ انتخابی مہم کے ہنگام ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی۔ ایک سیاسی لیڈر کو کھانے کا چمچ پکڑا رہے ہیں۔ کئی دن تک ایک سے ایک گھٹیا تبصرہ، چھچوروں کو کیا خبر۔ ایک معزز آدمی اپنے مہمان کو پلیٹ یا چمچ پیش کرے تو یہ اعلی ظرفی کا اظہار ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ سنجیدہ کم اور خرافات کے خوگر زیادہ ہیں۔ نئی آزادی اپنے ساتھ غیر ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ اس معاشرے میں ہمیشہ جو بادشاہوں کے زیر نگین رہا، آدمی کھلے تو ریوڑ ہو گئے۔ ان کا اپنا لیڈر دیوتا ہے، اس دیوتا سے اختلاف کرنے والے ابلے ہیں۔ جس معاشرے میں جسٹس افتخار چیمہ ایسے آدمی کو گالی دی جائے، اس میں کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آئے دن جنرل کیانی کے بارے میں سفید جھوٹ کی تکرار ہوتی ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہیں۔ اللہ کے بندو، ویزے کے بغیر کوئی سمندر پار نہیں جاتا۔ طرح دینے والے آدمی ہیں۔ ایک صدی ہوتی ہے لاہور کے قلعہ گجر سنگھ میں ایک خاندان مقیم تھا۔ موچوں سے جوتے سلوا کر بازار میں بیچا کرتے۔ گزشتہ 4 اشروں میں اس کے فرزند سیاست اور صنعت میں بلندیوں پہ چمکے۔ اجداد نیم خواندہ تھے، 40 برس ہوتے ہیں۔ رانا نذیر الرحمن نے بتایا کہ علامہ اقبال گالیاں بکا کرتے ہیں، حافظ شیراز بھی یہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رؤوف کارسرا کا معاملہ بھی یہی تھا۔ اختلافات پر حقیق کیا وتیرہ ہے کہ بدتمیزی کو شعار کر لیا جائے۔ خطا کے جواب میں بد زبانی کیا اس سے بڑی خطا نہیں؟ امریکی کمپنی امریکن میسنجر سے ایک زمانے میں وابستگی تھی۔ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ بتدریج ایک سو کاروباری ادارے اس کمپنی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ متاثرین وکلاء کا کہنا ہے کہ سمندر پار کئی گنوائی گئی دولت بیرون ملک رکھی جا سکتی ہے۔ رہے اعداد و شمار تو 60 ارب روپے کا دعویٰ تو مضحکہ خیز ہے۔ درمیانے طبقے سے اٹھے اور اب کھرب پتی میں ناچیز نے سوشل میڈیا پہ اپنی معلومات منتقل کی تو گالی گلوچ کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ علیمہ خان کہ تم کیا لگتے ہو، لفافہ حلال کرتے ہو، دوست کی بہن، حتیٰ کہ روٹھے ہوئے دوست کی بہن ہے۔ آدمی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ 2 اشروں سے لاکھوں روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہے، تنخواہ سے خود بخود کٹ جاتی ہے۔ اس کے باوجود ایک دن وکیل سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، بچے سے خریدی جائیداد پر جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جرم یہ ہے کہ ٹیکس نمبر حاصل نہیں کیا۔ ایمنسٹی اسکیم آئی تو 17 لاکھ ادا کیے۔ علیمہ خان کو شاید یہی کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بھائی سیاستدان ہیں اور ساری دنیا کے محتسب۔ ربع صدی ہوتی ہے کہ سبق دوشی کے بعد صدر غلام اسحاق خان سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا، فلاں اور فلاں معاملے میں آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ فرمایا، سزا بھی میں ہی بھگت رہا ہوں۔ شکایت کے بغیر وہ فلم میں مسئلہ کیا ہے؟
صدمہ یہ جھیلنا ہے شکایت کے بغیر۔ ایک سیاسی پارٹی کی ویب سائٹ اور حاصل اخبار میں ایک ٹولے نے گزشتہ دنوں کردار کشی کی مہم برپا کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کا قول یاد ہے۔ الحمدللہ یہ بھی یاد رہے کہ عزت اور ذلت حاسدوں کے نہیں پروردگار کے ہاتھ میں رہی الزام تراشی تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ ہم کس شمار میں ہیں؟ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی وارا، سبسکرائب ڈیلی وارا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔